سب کچھ حاصل نہیں ہوتا زندگی میں، کسی کی کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ 70 ماؤں کی محبت کرنے والے رب ہر ماں کو سلامت رکھنا۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے۔ اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، مگر فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ جس کی جیسی نیت ہو وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے، کٹ پتلے کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ رشتہ کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں، مگر ان سے کبھی کوئی امید نہیں رکھیں۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں، وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ کون اچھا ہے اور کون برا، نہ جانے لوگ اس کا فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں۔ جن باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ لوگ کیسے ان باتوں کو جاننے کا حق رکھتے ہیں؟ کسی بھی شخص کی حقیقت تم کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر کہ دن بھر مسکرانے والا انسان رات بھر اللہ کے سامنے بیٹھ کر روتا ہوگا، یا سب کے سامنے مضبوط بننے والا انسان اللہ کے سامنے کئی کرچیوں میں بکھر جاتا ہوگا۔ تبھی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، روز محشر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو پھر کیوں تم اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کے بجائے دوسروں کے دامن پر لگے داغ ڈھونڈنے میں مصروف ہو۔ دھیان رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ عبادات جن پر تم ناز کرتے ہو، روز محشر اس لیے ضائع ہو جائیں کہ تم نے اللہ کے بندے کا دل دکھایا ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں، کون کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچنے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ لوگ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں، ان کے رویوں اور باتوں پر ہمیں صبر کرنا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ تکلیف دہ موت سے بچنے کی دعا۔ اے اللہ، بے شک میں گر کر مرنے، دب کر مرنے، ڈوب کر مرنے اور جل کر مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے اچک لے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ تیرے راستے میں پیٹھ پھیرتے ہوئے مارا جاؤں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میری موت زہریلے جانور کے ڈسے جانے سے واقعہ ہو۔
حضرت عبداللہ بن کنام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو یہ کلمات پڑھے گا تو اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت یعنی دن کا شکر ادا کر دیا، اور جو شام کو پڑھے گا تو اس نے رات کا شکر ادا کر دیا۔ دعا: اے اللہ، میں نے تیری نعمت کے ساتھ صبح کی، اور تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تیرے لیے ہی شکر ہے۔ گھبراہٹ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کبھی بھی گھبرانے سے حل نہیں ہوتا۔ الٹا گھبراہٹ کسی بھی مسئلے کو زیادہ کر کے دکھاتی ہے۔ دماغ پہ بوجھ پڑنے سے یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہو تو ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی کوشش کریں، بات چیت میں گھبراہٹ ظاہر نہ ہونے دیں اور اندر ہی اندر اس بارے میں سوچتے رہیں۔ انشاءاللہ جتنا آپ پرسکون اور پر اعتماد رہیں گے، اتنا ہی آپ کسی بھی صورتحال میں کامیاب بھی رہیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بعض صحابہ نے کہا کہ کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ اور کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اسے جمع کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل اور مسلمان بیوی جو اپنے شوہر کی ایمان کی مددگار ہو بہترین مال ہے۔ مشورے کی دعا: اے اللہ، میرے دل میں وہ بات ڈال دے جس میں میرے لیے بہتری ہو، اور میرے نفس کے شر سے میری حفاظت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔